اسرائیل نے لبنان کی جنگ بندی کا معاہدہ ایک بار پھر توڑ دیا. لگاتار لبنان کے اوپر ایئر اسٹرائکس آگے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر غزہ کے اندر مزید 50 سے زیادہ شہادتیں. کم سے کم 20 لوگ ایک امدادی ٹرک کے نیچے رند کے شہید ہو گئے. غزہ کے مقامی صحافیوں کا بڑا انکشاف. اسرائیلی فوجیوں کے اوپر رشوت خوری کا الزام لگا دیا. بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیلی فوج کے اوپر لبنان کے اسکولوں پہ قبضہ کرنے پہ بین الاقوامی قوانین توڑنے اور وار کرائمز کا الزام لگا دیا. غزہ میں پیٹرول کا قحط. کم سے کم 100 شیرخواہ بچے ہیں جن کی جان خطرے میں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں. آج کی جو پہلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب غزہ سے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیلی حملوں کے اندر کم سے کم 31 ایسے غزہ کے لوگ ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک امدادی ٹرک تھا جو کہ غزہ کے اندر داخل ہوا. وہاں پہ رش بڑھنے کی وجہ سے اس ٹرک جو ہے وہ پلٹ گیا. اس کے پلٹنے سے کم 20 ایسے فلسطینی لوگ ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور کئی درجنوں ایسے ہیں جو کہ زخمی ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی اقوام متحدہ کی جانب سے ایک انتباہ دیا گیا ہے کہ غزہ کے اندر کم سے کم 100 ایسے شیرخواہ بچے ہیں جو کہ پریمیچور ہیں جن کو فوراً ایمرجنسی میں ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہے. لیکن غزہ کے اندر ایک قحط ہے پیٹرول کا جس کے تحت وہاں پہ جو ہسپتال ہیں وہ ان بچوں کو لیے سرجریز یا ان بچوں کو جو کرٹیکل لائف سپورٹ ہے وہ نہیں دے پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اس بات کی تصدیق ملی ہے کہ 5 اور فلسطینی لوگ ہیں غزہ کے اندر جو کہ بھوک سے اور قحط سے شہید ہو چکے ہیں. یعنی کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اب تک کچھ 193 ایسے لوگ ہیں جو کہ غزہ کے اندر بھوک سے شہید ہو گئے. اور اب یہ اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں امدادی سرگرمیاں بڑھ جانے کے باوجود وہاں پہ قحط کے نتیجے میں کافی سارے لوگ مزید شہید ہونے والے ہیں. اس کے جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک تھریشولڈ ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جس کے دوران اگر ایک انسان کو اتنا عرصے بھوکا رکھا جائے تو اس کی جو جسم ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ معدنیات کو جذب کر سکے یا وہ کسی بھی کھانے کو لے سکے. بہت سارے غزہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہ اس تہس پہ آ کے پہنچ چکے ہیں کہ ان کے جسم اب ناکارہ ہو چکے ہیں کہ وہ کسی قسم کا کھانا ان کے سامنے پیش بھی کر دیا جائے تو وہ اس کو جذب نہیں کر پائیں گے. اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ غزہ کے مقامی صحافیوں کے اور مقامی وہاں کے تشدد گواہوں کے انکشافات ہیں کہ جس میں ایک الزام لگایا جا رہا ہے اسرائیلی فوجی افسران کے اوپر جو غزہ کے اندر موجود ہیں کہ وہ غزہ کے تاجروں سے رشوت خوری کر رہے ہیں، ان سے رشوت وصول کر رہے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہو چکے ہیں جہاں پہ اسرائیلی فوجیوں کو کچھ 42 کروڑ روپے دیے گئے ہیں پاکستانی، یعنی کہ امریکی $150,000، جس کے تحت ان اسرائیلی فوجیوں نے غزہ کے اندر ضرورتی زندگی کی اشیاء سے ہٹ کے یعنی کہ موبائل فونز اور سگریٹس اور دیگر چیزوں کو اندر لانے کی اجازت دی ہے اور ان تاجروں کو یہ موقع دیا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو یہ تمام جو ساز و سامان ہے ان کو بڑھا چڑھا کے ریٹس پہ غزہ کے لوگوں کو بیچا جا سکے. اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اس کا تعلق اب لبنان سے ہے کہ حزب اللہ کے جو گروہ ہے ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ایک انتباہ دیا ہے لبنان کے وزیر اعظم نواز سلام کو کہ انہوں نے مغربی اپنے آنکھوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم حماس کے حزب اللہ کے خلاف ایکشن لیں گے اور حزب اللہ سے تمام ہتھیار ضبط کر لیے جائیں گے. تو حزب اللہ کی جانب سے بیان آیا ہے کہ ہمارے سے کوئی اپنے ہتھیار ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ لبنان کے وزیر اعظم کی جانب سے بیان آیا ہے کہ ہم نے اس کو سن کے انسنا کر دیا ہے اور ہم اس معاملے پہ دیگر کوئی بات چیت قابل قبول نہیں سمجھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج اسرائیلی جو فائنانس منسٹر ہیں مسٹر بزیلل اسموٹرچ ان کی جانب سے ایک بیان آیا ہے کہ گزشتہ 21 مہینوں کے اندر جو غزہ کے اوپر قتل عام کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اسرائیل نے، اس کے نتیجے میں اسرائیل کی جو معیشت ہے اس کو کچھ 300 ارب شیکلز کا یعنی کہ کچھ 87 بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. اب مگر اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ اس نقصان کے ہونے کے باوجود وہ غزہ کے اوپر مکمل طور پر اپنی فوجی حکمرانی اور اپنی جو سویلین حکمرانی یعنی کہ انیکزیشن کو مکمل کر کے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ایک کچھ چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں بھی اور مغربی میڈیا میں بھی کہ ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے، ایک لڑائی ہو چکی ہے اسرائیلی فوجی قیادت کے درمیان اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کہ جو اسرائیل کے بھی چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے ایک طرح سے ایک انتباہ دیا ہے اسرائیلی حکومت کو کہ آپ نے ہمیں حکم تو دے دیا ہے کہ ہم غزہ کے اوپر مکمل طور پر قبضہ کر لیں،
لیکن ہمارے پاس اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے اتنے فوجی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے غزہ کے علاقوں میں مزید وہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کری یا وہاں پہ اپنے فوجیوں کو بھیجا زمین پہ، تو ایک طرح سے حماس نے ہمارے لیے ایک جال بچھایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بڑا ہمیں جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سب چیزیں ہونے کے باوجود ایک ان کے جو اسرائیل کارڈ سے جو اس کا ڈیفنس منسٹر ہے اسرائیل کا، وہ آ کے بتاتا ہے کہ اسرائیل کا جو فوج ہے اور اسرائیل کی جو آرمی چیف ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے نسبت اس کے کہ جو ان کو حکم دیا گیا ہے غزہ کے اوپر حملہ کرنے کا، اس کی مکمل طور پر تکمیل کی جائے۔ یعنی کہ اب ان چہمہ گوئیوں کے باوجود ہم اس بات کی توقع نہیں لگا سکتے کہ کوئی لڑائی ہونے والی ہے اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت کے درمیان۔ یہ صرف ایک اندرونی ایک ڈس ایگریمنٹ ہے۔ تو آپ اس بات کی توقع نہ کریں کہ کوئی اسرائیل کے اندر کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی آنے والی ہے، کوئی سول وار آنے والی ہے۔ جب اسرائیلی فوج کے ایک آرڈر دیا جاتا ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے، تو اس بات کی ایک چلتی ہوئی روش ہے 75 سالوں سے کہ ان حکم کو مکمل طور پر ان کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اب جو اگلی سرخی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ہیومن رائٹس واچ کی، ایک جو بین الاقوامی تنظیم ہے۔ اس نے ایک ایشو کرا ہے اپنا ایک رپورٹ، جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں نے انٹرنیشنل لا کو توڑا ہے، بین الاقوامی قوانین کو توڑا ہے، کہ جس کے تحت جب انہوں نے اس جنوبی لبنان پہ قبضہ کرا، وہاں کے اسکولوں کو انہوں نے اپنے عسکری اڈے کے لیے استعمال کیا، وہاں پہ اپنے عسکری نظام کو چلانے کے لیے، انفراسٹرکچر کو چلانے کے لیے استعمال کیا، جو کہ بین الاقوامی قانون کی ایک خلاف ورزی ہے، جو کہ ایک وار کرائم سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ بچوں کی تنصیبات کو اور جو ایجوکیشن کی تنصیبات ہیں ان کو آپ عسکری ساز و سامان کے لیے استعمال کریں۔ تو ایک یہ چلتی ہوئی روش ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے کہ وہ غزہ کے اندر حملے کر کے اسکولوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس میں حماس چھپا ہوا تھا اور یہ جو ہے یہ بین الاقوامی قانون توڑ رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے خود کے فوجی جب لبنان پہ غیر قانونی قبضہ کرتے ہیں تو وہاں کے اسکولوں پہ حملہ کرتے ہیں، اسکولوں کا جو ڈائریکٹرز ہیں، جو اسکول کے ٹیچرس ہیں، ان کی جانب سے جو چشمدید گواہ ہیں ان کی اب گواہیاں آ رہی ہیں، ان کی شہادتیں آ رہی ہیں، جہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اندر یہ اسرائیلی فوجی داخل ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے کلاس رومس میں ہمارے بچوں کے لیے گندی گندی گالیاں لکھ کے گئے ہیں۔ اور جو ان تمام اسکولوں پہ جن پہ اسرائیلی فوج نے قبضہ کرا، ان کا ایک منظم کوشش تھی کہ وہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل تنصیبات ہیں، یعنی کہ ان کے لیپ ٹاپس، ان کے کمپیوٹرس، ان کے جو ڈیجیٹل اکوپمنٹ ہے، جو ان کے کیمرز ہیں، جو ان کے ٹیلی ویژنس ہیں، ان سب کو توڑ دیا جائے اور ایک شدید نقصان پہنچایا جائے۔ اور اب ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے ایک انتباہ دیا جا رہا ہے، ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ان تمام اسکولوں پہ حملہ کر کے وہاں کے جو تنصیبات کو تباہ کر کے وہاں پہ بچوں کے لیے گالیاں چھوڑ کے وہاں پہ بچوں کو ڈرا کے اور دھمکا کے جو انہوں نے ایک ماحول بنایا ہے، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ ایک وار کرائم ہے۔ لیکن آپ اس بات کی کوئی توقع نہیں لگا سکتے کہ مغربی دنیا کہ کوئی غیرت کا کوئی ناخن پکڑے گی اس پورے رپورٹ کے اوپر۔ اگر یہ رپورٹ اگر کسی مسلمان ممالک پہ بنتی تو یہ پورا مغربی میڈیا چیختے ہوئے آتا کہ یہ دیکھو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ بین الاقوامی قوانین توڑے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کبھی الزام ان کے بیچارے اسرائیل پہ لگتا ہے تو ایک خاموشی طاری رہتی ہے، ایک بےغیرتی کی ایک روش ہے گزشتہ 75-80 سالوں سے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور ابھی بھی بڑے صحت مند طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔